بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. برادران اسلام، آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہمارے درس کا عنوان ہے کہ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا سورۃ النساء کی 5 آیات کے متعلق اظہار خوشی. اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ الہ العالمین حق گوئی کی توفیق عطا فرما، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچے اللہ تقدس و تعالی ہم سب اہل اسلام کو حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. مستدرک حاکم میں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اثر موجود ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ سورۃ النساء میں 5 آیات کریمہ ایسی ہیں جن کے متعلق مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کے ملنے پر بھی نہ ہو. وہ آیات کون سی ہیں؟ پہلی آیت ہے: ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ تعالی کسی پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. دوسری آیت کریمہ ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور تیسری آیت کریمہ ہے: ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اور چوتھی آیت کریمہ ہے: ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اور 5ویں آیت کریمہ ہے: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. یہ وہ 5 آیات ہیں جن کے متعلق جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کے متعلق مجھے اتنی خوشی ہوئی جتنی خوشی مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کے ملنے پر بھی نہ ہو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین میں سے ہیں اور یہ بدری صحابی ہیں. انہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا میدان بدر میں، اور نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اہل بدر کی طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد تم جو کچھ مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. جو صحابہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اللہ جل وعلا نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں.
ایک مرتبہ ہوا چل رہی تھی، جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک درخت پر چڑھے مسواک توڑنے کے لیے۔ ہوا سے ان کی ٹانگوں سے ان کی ادار جب ہٹی تو ان کی پتلی پتلی ٹانگیں تھیں۔ کچھ لوگ ان کی ٹانگیں دیکھ کر ہنس دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، جن ٹانگوں کو دیکھ کر تم آج مسکرا رہے ہو، کل قیامت کے دن اللہ جل وعلا کے میزان میں یہ ٹانگیں جو ہیں احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ یہاں فضیلت ہے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، جن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی عظیم بشارت ارشاد فرمائی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت تھی ابی عبد الرحمن، اور یہ ان 4 صحابہ میں سے ہیں جن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان سے قرآن سیکھو۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ میرے سامنے قرآن تلاوت کرو، میں چاہتا ہوں کہ تم سے قرآن سنوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ادباً عرض کی، اللہ کے رسول، قرآن آپ پر نازل ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں کسی سے قرآن سنوں، کیونکہ قرآن کا سننا بھی عبادت ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے، تلاوت کیا جائے، خاموش ہو جاؤ، توجہ سے قرآن سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں جب سورۃ النساء کی اس آیت کریمہ پر پہنچا جس میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے ارشاد ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ رو رہے تھے اور آپ کی داڑھی بھی تر ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، حسبک، یہاں ٹھہر جاؤ۔ تو پتہ کیا چلا، اگر طالب علم تلاوت کر رہا ہے تو استاد اسے روکنا چاہتا ہے تو کیا کہے؟ حسبک، ٹھہر جاؤ، بس کرو۔ اسی طرح جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سنن دارمی میں ایک اثر موجود ہے کہ انہیں ایک خبر پہنچی کہ کوفہ کے اندر کچھ لوگ ایک مسجد میں حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک شخص انہیں کہہ رہا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اور یہ ذکر وہ چھوٹے چھوٹے پتھر کے جو کنکر ان پر کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سنتے ہی فوری طور پر مسجد میں پہنچے اور ان لوگوں سے ارشاد فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے یا امت محمد؟ ابھی تک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو برتن ہیں، آثار ہیں، وہ بھی موجود ہیں، اور تم نے دین میں بدعت ایجاد کر ڈالی۔ انہوں نے کہا، یا ابی عبد الرحمن، ہم کوئی برا کام تو نہیں کر رہے، ہم تو اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تم ان کنکروں پر نیکیے نہیں بلکہ اپنے گناہ شمار کرو، کیونکہ آج تم نے ایسا طریقہ ایجاد کیا ہے ذکر کا جسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں جانتے تھے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک وقت آیا
کہ وہی لوگ جنہوں نے دین میں بدعت گھڑی، ایجاد کی اور اس پر عمل کیا، میدان جنگ میں خوارج کے ساتھ مل کر صحابہ پر تیر برسا رہے تھے۔ اللہ المستعان۔ تو دوستو، آئیے ذرا ان آیات کے متعلق ایک مختصر اور مدلل گفتگو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الہ العالمین حق گوئی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ بے شک اللہ تعالی کسی پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی کی کوئی نیکی ہے اس نیکی کو اللہ تعالی بڑھاتا ہے اور اپنے جناب سے اسے ایک عظیم اجر عطا کرتا ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اپنی ذات اقدس سے ظلم کی نفی کی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تقدس و تعالی صفت کمال عدل سے متصف ہے، اور ہم نے اپنے بیشتر دروس میں یہ بات آپ احباب کے سامنے بیان کی ہے کہ اللہ جل وعلا کی صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ وہ صفات ہیں جن کا رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اپنے لیے اثبات فرمایا ہے، اور صفات سلبیہ وہ صفات ہیں جن کی رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اپنی ذات اقدس سے نفی فرمائی ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری صفات نقص ہیں، اور ہمارا رب تقدس و تعالی تمام تر صفات کمال سے متصف ہے۔ یہاں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کسی نفس پر ظلم نہیں کرتا، کیونکہ وہ جل وعلا کمال عدل کی صفت سے متصف ہے۔ یاد رکھیں، اللہ جل وعلا جہاں کسی صفت نقص کی اپنی ذات اقدس سے نفی فرماتا ہے، اس کے مد مقابل اللہ جل وعلا اپنے لیے صفت کمال بیان فرماتا ہے۔ یہاں رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اپنی ذات اقدس سے ظلم کی نفی فرمائی ہے، اور آگے ذکر کیا ہے کہ جو نیکی کرتا ہے اللہ جل وعلا اس کی نیکی کو بڑھاتا ہے اور اپنے جناب سے اسے ایک عظیم اجر عطا کرتا ہے۔ یہاں بیان ہے صفت کمال عدل کا کہ وہ جل وعلا صفت کمال عدل سے متصف ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے اور تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے، چنانچہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو اللہ جل وعلا نے ظلم کی اپنی ذات اقدس سے نفی فرمائی ہے۔ یہاں رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اپنے بندوں کو اس بات کی بشارت دی ہے کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور انہیں جل وعلا قیامت کے دن ایک عظیم اجر جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے سورۃ الانبیاء میں اپنے میزان عدل کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ
ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اور اس دن یعنی قیامت کے دن میدان عدل رکھا جائے گا، کسی نفس پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا، ایک رائی کے دانے کے برابر ہر چیز کو حاضر کیا جائے گا، لایا جائے گا اور میدان عدل میں رکھا جائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہم ہی کافی ہیں ہر شے کا حساب لینے کے لیے۔ اسی طرح لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو چند وصیتیں فرمائیں ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی اللہ جل وعلا کے تقوی کی، اور اس بارے میں بیٹے کو خبردار کیا بیٹا ہر جگہ محتاط رہنا، ہر جگہ خبردار رہنا، کیونکہ اللہ جل وعلا تجھے ہر جگہ ہر آن ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس سے کہیں بھی تو مخفی نہیں ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے مراقبے کی اپنی اولاد کو وصیت کریں، نصیحت کریں۔ ارشاد فرمایا لقمان نے، جیسا کہ رب ذوالجلال نے ان کی یہ وصیت قرآن میں ذکر کی ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے اس بات کو یاد رکھ، ایک ذرے کے برابر، رائے کے دانے کے برابر بھی کچھ چیز ہوگی، چاہے وہ کسی چٹان میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن لے کر آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بڑا باریک بین اور ہر شے سے خبردار ہے، تقدس و تعالی۔ اس آیت کریمہ میں میرے بھائیوں ہم سب کے لیے درس ہے، نصیحت ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کے مراقبے کو اپنے دھیان میں رکھیں۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، ارشاد فرمایا علم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس نے نہیں دیکھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ بھلا ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک انسان تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا انک باعیننا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، کوئی شے رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے مخفی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں، نہ زمینوں میں، نہ ہواؤں میں، نہ فضاؤں میں، نہ سمندروں میں، نہ پہاڑوں میں، کوئی شے اس جل وعلا سے مخفی نہیں ہے۔ وہ تقدس و تعالی ہر وقت ہر جگہ ہر شے کو دیکھتا ہے، جانتا ہے اور اس کے متعلق علم رکھتا ہے، اس سے کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ یہاں ان آیات میں بیان ہے کہ اللہ جل وعلا کسی نفس پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ جل وعلا قیامت کے دن ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کی نیکی ہوئی تو اسے بھی لائے گا، اپنے میدان عدل میں رکھے گا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ جل وعلا صفت کمال عدل سے متصف ہے، تقدس و تعالی۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا اسے اس کی نیکی دکھلائی جائے گی۔ علماء نے ذرہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بعض اوقات سورج کی روشنی پڑھنے سے جو باریک ذرے نظر آتے ہیں نا، یہ ذرے مراد ہیں۔ اور یاد رکھیں بعض اوقات ایسے ذرے باریک ہوتے ہیں جو دوربین سے بھی بڑی مشکل سے نظر آتے ہیں۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت کے دن جو نیکی کرے گا چاہے ایک ذرے ہی کے برابر کیوں نہ ہو، اس کی نیکی اسے دکھلائی جائے گی۔ جو برائی کرے گا چاہے ذرہ کے برابر کیوں نہ ہو، اس کی برائی اسے دکھلائی جائے گی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ جل وعلا صفت کمال عدل سے متصف ہے، تقدس و تعالی، اور یہ اس کا لطف و کرم ہے جل وعلا کا کہ وہ نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور اپنے جناب سے عظیم اجر عطا کرتا ہے۔
اپنے بندوں کو۔ اسی طرح صحیحین میں حدیث مروی ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ جل وعلا اپنے ملائکہ کو حکم دیے گا کہ جا کر جہنم سے ہر اس انسان کو نکال کر لاؤ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے۔ چنانچہ بڑی کثیر تعداد سے لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ یہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا لطف و کرم ہے اس کی خلق کے لیے۔ آئیے چند احادیث سنیں جس میں نبی علیہ السلام نے امت کو اس بات کی بشارت دی ہے کہ اللہ جل وعلا کس طرح اپنے بندوں سے معاملہ فرماتا ہے، لطف و کرم کا، رحمت و مغفرت کا۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا اپنے فرشتوں کو اس بات کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اذا اراد عبدی ان يعمل سیئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ اے میرے فرشتو، جب میرا کوئی بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو اس گناہ کو نہ لکھو جب تک کہ وہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کر لے۔ اگر وہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس گناہ کو اسی مقدار میں لکھو جو اس نے کیا ہے۔ فرمایا وَإِن تَرَكَهَ مِنْ أَجْلِ، اور اگر اس گناہ کو وہ میرے لیے، مجھ سے ڈر کر، میری خشیت کی وجہ سے، میری محبت میں چھوڑ دیتا ہے، فَاكْتُبُوهَ لَهُ حَسَنَةً، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَرَادَ أَن يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، اگر میرا بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور وہ نیکی کرتا نہیں، پھر بھی اس کے لیے نیکی لکھ دو۔ ارشاد فرمایا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ۔ اللہ اکبر۔ جب وہ نیکی پھر کر لیتا ہے، اس کے لیے 10 سے لے کر 700 گناہ تک جو ہے بڑھا کر لکھ دیا جائے۔ یہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا لطف و کرم ہے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، جو نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا بڑھا کر اس کی نیکی اسے عطا کی جائے گی، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے اس کی برائی کے مطابق جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے سورۃ النساء کی اس آیت کریمہ میں اس بات کی بشارت دی ہے کہ اللہ جل وعلا کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو محفوظ کر لیتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے اور اسے بڑھاتا ہے، اور قیامت کے دن اپنے بندوں کو ایک عظیم اجر جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص ایک لدی ہوئی اونٹنی لے کر آیا اور کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ ہذہ فی سبیل اللہ، یہ ناقہ اللہ کی راہ میں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لک بها یوم القیامہ 700 ناقہ، اور آپ علیہ السلام نے
اس سے ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے قیامت کے دن 700 ایسی ناقہ ہوں گی. اللہ اکبر. اسی طرح دوسری آیت کریمہ ہے سورۃ النساء کی. اللہ جل وعلا کا ارشاد ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ جل وعلا شرک ہی کو معاف نہیں کرے گا. شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ اللہ جل وعلا کی مشیت پر ہے. یہاں دراصل بشارت ہے اہل توحید کے لیے، موحدین کے لیے، جن کا عقیدہ خالص ہے، عقیدے میں شرک کی آمیزش نہیں ہے. ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ جل وعلا کی مشیت پر ہوگا. اگر اللہ چاہے تو ان کے گناہوں کی مقدار انہیں قبر میں، جہنم میں عذاب دے، پھر انہیں اللہ جل وعلا معاف فرما کر جنت میں داخل کر دے. یہ معاملہ ہوگا کن کے ساتھ؟ اہل توحید کے ساتھ، موحدین کے ساتھ، جن کی توحید قائم ہوگی، عقیدہ خالص ہوگا، مگر بشری تقاضوں کی نسبت گناہوں کے ارتکاب انہوں نے کیا ہوگا. ان کے گناہوں کی مقدار انہیں اگر اللہ چاہے تو عذاب دے، اگر اللہ چاہے تو انہیں اپنی رحمت سے معاف کر کے جنت میں داخل کر دے. ایسے لوگوں کا معاملہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی مشیت پر ہوگا. اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کو شرک میں، ظلم میں ملوث نہ کیا، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. بات سمجھے؟ یہاں رب ذوالجلال نے بشارت دی ہے دو چیزوں کی. کس چیز کی؟ ایک تو امن کی اور دوسرا ہدایت کی. اور یہ کنہیں نصیب ہوگی؟ اہل توحید کو. اور آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. بے شک اللہ تعالیٰ شرک ہی کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے. دراصل مشرک جو ہے وہ اللہ جل وعلا کا حق، جو حق عبادت ہے، وہ غیروں کے لیے صرف کرتا ہے. اللہ جل وعلا کی حق میں خیانت کرتا ہے، اللہ جل وعلا کی حق میں ظلم کرتا ہے، یعنی عبادت کسی اور کے لیے سر انجام دے کر. اللہ جل وعلا نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور تحقیق ہم نے آپ کی طرف یہ وحی فرمائی ہے اور آپ سے پہلے انبیاء سابقین کی طرف یہ وحی جا چکی ہے کہ اگر تم لوگوں نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو اللہ تمہارے اعمال برباد کر دے گا، غارت کر دے گا اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اسی طرح رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے مشرک کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے. ایسے مشرک کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اسی طرح رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور یہ مشرکین، یہ سارے کے سارے جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ اس کائنات کی بدترین مخلوق ہے. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار. جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ند ہمسر مقرر کرتا تھا، اسے آگ میں داخل کیا جائے گا. اللہ المستعان. اس لیے
اے امت اسلام، اپنے عقائد کی اصلاح کرو، اپنا محاسبہ کرو، اپنا جائزہ لو، اور بالخصوص عقیدہ توحید کے معاملے میں کہ کہیں ہمارے اقوال میں، ہمارے افکار میں، ہمارے اعمال میں، اعتقادات میں شرک کی آمیزش تو نہیں ہے۔ اگر شرک کی آمیزش ہے تو اپنے دامن کو شرک کی آمیزش سے پاک کر لو۔ اگر حالت شرک میں موت آ گئی تو اللہ جل وعلا یہ اعلان فرما چکا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک ہی کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ اللہ کی مشیت پر ہیں، جس کے لیے چاہے رب ذوالجلال معاف کر دے۔ شاید فرمایا ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے تحقیق بہت بڑا بہتان اور گناہ اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں دل کی گہرائیوں سے گزارش کروں گا، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے سامنے اپنا محاسبہ کرو، اپنے عقیدہ توحید کا محاسبہ کرو کہ کہیں ہمارے دامن میں شرک تو نہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے، آج امت مسلمہ کی ایک کثیر تعداد شرک اکبر کی مرتکب ہے۔ لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی پابندی کے باوجود درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جا کر کھلے عام شرک کر رہے ہیں۔ امور عبادت درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جا کر سر انجام دے رہے ہیں۔ کسی کو دیکھو وہ قبر پر سجدہ کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے قبر کا، قبر کے پاس اعتکاف کیے بیٹھا ہے، صاحب قبر کو پکار رہا ہے، اس سے استعانت کر رہا ہے، استغاثہ کر رہا ہے، استعاذہ کر رہا ہے۔ اللہ المستعان۔ غیر اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز دے رہے ہیں۔ یہ نذر حسین ہے، یہ نذر زہرا ہے، یہ نذر شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے ہے۔ اور آج کل کچھ مشرک تو ایسے ہیں جو غیر اللہ کے لیے باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں، اس کا نام رکھا ہوا ہے صلاۃ غوثیہ۔ کعبہ کی طرف منہ کر کے نہیں بلکہ بغداد کی طرف منہ کر کے یہ لوگ صلاۃ غوثیہ ادا کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کچھ کو تو ہم نے دیکھا وہ باقاعدہ مندروں میں جا کر ہندوؤں کے ساتھ مل کر بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں ہے غیرت توحید کے لیے؟ دراصل ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ جس وقت انسان کے دل میں شرک داخل ہوتا ہے نا، اس کی غیرت مر جاتی ہے، وہ بے غیرت ہو جاتا ہے۔ عقیدہ توحید جو ہے نا، یہ انسان کے اندر غیرت پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلے موحد کے دل میں اس بات کی غیرت پیدا ہوتی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں، میری پیشانی جھکے گی تو ایک اللہ کے سامنے میں پکاروں گا ما فوق الاسباب تو ایک اللہ کو، میں استعانت کروں گا، استغاثہ کروں گا ایک اللہ جل وعلا سے، کیونکہ وہی تقدس و تعالی اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہر جگہ، ہر زبان میں، ہر کسی کی پکار کو سنتا ہے اور مخلوقات کی حاجت انہیں عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، اپنے عقائد کی اصلاح کرو۔ اللہ کے بندو، ہم لوگ شرک کے بارے میں کیوں محتاط نہیں؟ کیوں ہم اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ اللہ کے بندو، ابراہیم خلیل اللہ ابی الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا، جو رہتی دنیا کے لیے قدوہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، وہ ابراہیم
اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھ، بچا کر رکھ۔ اور نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو شرک سے محفوظ رہنے لیے دعا سکھلایا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو سورۃ النساء کی اس آیت کریمہ میں بیان ہے کہ اللہ تعالی مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی مغفرت کن کے لیے ہے؟ اللہ جل وعلا کی مغفرت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، غور کریں کہ توحید کا اور گناہوں کی بخشش کا آپس میں کیا گہرا ربط ہے۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ آگے کیا فرمایا؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ۔ جان لو، علم حاصل کرو، نہیں ہے کوئی معبود برحق ما سوا اللہ کے۔ اپنے لیے بخشش طلب کیجئے، اہل ایمان مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے۔ اسی طرح وہ ذکر سید الاستغفار جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح اس ذکر کو یعنی سید الاستغفار کو پڑھ لے، شام ہونے سے پہلے مر گیا تو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جو رات کو پڑھ لے صبح ہونے تک مر گیا تو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس کی ابتدا کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ آپ لوگ غور کریں کہ توحید کا اور گناہوں کی بخشش کا آپس میں کیا گہرا ربط ہے۔ اللہ جل وعلا نے مغفرت کا، معافی کا اعلان ان لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا۔ ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بخشش ان کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا۔ اسی طرح تیسری آیت کریمہ ہے، اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اگر تم اجتناب کرو ان بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، جو تمہارے چھوٹے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا، ان سے درگزر فرما دے گا جل وعلا۔ یاد رکھیں، کبیرہ گناہ کی تعریف یہ ہے کہ جس گناہ پر دنیا اور آخرت میں عذاب مرتب ہوتا ہو، یا کوئی حد مرتب ہوتی ہو، یا اس گناہ کی وجہ سے فاعل پر لعنت کی گئی ہو۔ ایسے گناہ جو ہیں یہ بغیر سچی اور خالص توبہ کے معاف نہیں ہوتے، یہ ہیں کبیرہ گناہ۔ اور جو چھوٹے گناہ ہیں یہ اللہ جل وعلا مختلف عبادات کی وجہ سے، تسبیحات کی وجہ سے، یا صدقات کی وجہ سے، استغفار کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، حج اور عمرے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، روزہ رکھنے سے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو بڑے گناہ ہیں ان کے لیے خالص توبہ جو ہے، توبۃ النصوحہ جو ہے، وہ شرط ہے جس کی 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ انسان کر رہا ہے اسے ترک کر دے۔ تیسری شرط یہ ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس گناہ پر اسے ندامت ہو، روئے،
کہ میں نے اللہ کی کیوں نافرمانی کی. اسی طرح 5ویں شرط بھی شامل کر لے, اگر اس گناہ کا تعلق کسی مخلوق کے ساتھ ہے تو اس کی تلافی کرے, کیونکہ قیامت کے دن اللہ جل وعلا کی عدالت میں بالکل عدل سے فیصلہ کیا جائے گا. اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو انہیں بھی لایا جائے گا اور ان کے درمیان عدل کیا جائے گا. اس لیے اگر گناہوں کا یا کسی ایسے امر کا تعلق مخلوقات کے ساتھ ہے تو ابھی سے تلافی کر لیجئے, معاملہ اپنا سیدھا کر لیجئے, ورنہ قیامت کے دن اللہ جل وعلا ظالم کی جو نیکی ہیں لے کر مظلوم کو دیے گا. اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو مظلوم کے جو گناہ ہے ظالم پر لاد کر اسے جہنم رسید کیا جائے گا. اللہ المستعان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث مروی ہے جو کہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعہ والرمضان الى الرمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر, کہ 5 نمازیں اور جمعہ سے لے کر دوسرے جمعے تک, رمضان سے لے کر رمضان تک جو گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں ان کے درمیان معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں کے متعلق اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے, کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول نہیں. فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے. جب انسان نمازوں کی پابندی کرتا ہے, ادا کرتا ہے, تو نمازوں کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اللہ جل وعلا کے لیے سجدہ کرتا ہے اللہ تقدس و تعالی اس کا گناہ معاف کرتا ہے, اس کا درجہ بلند کرتا ہے, اسے نیکی عطا کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص فرض نماز سے فارغ ہوتا ہے اور وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے, 33 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے, 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے, اور پھر آخر میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. یاد رکھیں یہاں جو معافی کا اعلان ہے وہ متعلق ہے صغیرہ گناہوں سے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. اسی طرح روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور جمعہ سے دوسرے جمعے تک جو ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز کی حفاظت کرتا ہے, آ کر امام کے قریب بیٹھتا ہے, خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتا ہے اور امام کی اقتداء میں 2 رکعت فرض جو ہے ادا کرتا ہے, ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جتنے اس کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مگر شرط کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. اسی طرح صحیحین میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قیل یا رسول اللہ وما ہن, ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے اجتناب کرو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ گناہ کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا الشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا. شرک ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے. شرک کی موجودگی میں تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا لئن اشرکت لا یحبطن عملک,
اگر تم نے شرک کیا تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ میرے بھائی میرے دوست، مشرک انسان کو تب تک کوئی نیکی نفع نہیں دیتی عند اللہ جل وعلا جب تک کہ وہ شرک کو چھوڑ نہیں دیتا، یعنی اس کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتا۔ والسحر، اور جادو، یہ جادو بھی کفر ہے۔ اللہ جل وعلا نے سورۃ البقرہ میں جادو کو کفر قرار دیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی جان کو نہ حق قتل کرنا مگر حق کے ساتھ۔ کیسے؟ اگر کوئی شخص مرتد ہو گیا ہے، اس نے اپنا دین بدل ڈالا ہے، تو اس پر حد ردہ قائم کی جائے گی، مگر یہ کرے گا کون؟ ولی امر کرے گا۔ ہر بندہ اس چیز کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، یعنی زنا کرنے والے شادی شدہ ہیں، مرد ہو یا عورت، ایسے لوگوں کو رجم کیا جائے گا، یہ حق ہے۔ اور تیسرا حق کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی جان کو ناحق قتل کیا ہے، اس کے بدلے اسے قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا۔ سود کھانا اتنا بڑا گناہ ہے، رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن میں اعلان جنگ فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، مسلمانوں مومنوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جو سود باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو تو۔ آگے سنیے رب ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود لینا دینا ترک نہیں کرتے، ارشاد فرمایا پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال ظلمن کھانا۔ رب ذوالجلال نے قرآن میں ارشاد فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ اسی طرح وَتَوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، اور میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کسی معصوم بھولی بھالی مومنہ خاتون پر تہمت گناہ لگانا، یعنی زنا کی تہمت لگانا۔ یہ چند ایسے گناہ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کیا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اور کبیرہ گناہ نہیں ہے، بے شمار گناہ ہیں۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، جو لوگ اجتناب کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے، اور مگر چھوٹے چھوٹے جو گناہ ان سے سرزد ہو جاتے ہیں، بے شک تیرا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ سورۃ النساء کی جو آیت کریمہ جو ہم نے پہلے اس تعلق سے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، ترک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کے جو صغیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرما دیتا ہے۔ اور یہاں اس آیت میں بھی اللہ جل وعلا نے اس بات کی خبر دی ہے کہ جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے حیائی کے جو کام ہیں، علی الاعلان جو کام ہیں ان سے اجتناب کرتے ہیں، مگر جو چھوٹے چھوٹے گناہ ان سے سرزد ہو جاتے ہیں، تیرا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری احادیث میں اس بات کی بشارت دی ہے کہ نیک اعمال کی وجہ سے گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث ابو ہریرہ آپ پیچھے سن چکے ہیں۔ آئیے چوتھی اور پانچویں آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے سورۃ النساء آیت نمبر 64 میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس کی
فرما برداری کی گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر یہ اپنے نفسوں پر ظلم کر لیں، یعنی گناہوں کا ارتکاب کر لیں، اور یہ آئیں آپ کے پاس اور یہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کریں، تو آپ پاؤ گے رب ذوالجلال کو بڑا معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہاں بشارت ہے اس چیز کی کہ اگر کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں رجوع کرے، توبہ کرے، گناہ کو ترک کر دے اور کثرت سے استغفار کرے۔ یاد رکھیں استغفار بڑی عظیم عبادت ہے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم نے استغفار کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے تعلق سے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہ میری قوم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، وہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے گا اور تمہارے لیے آسمان سے بارش اتارے گا، باغات نکال دیے گا، نہریں نکال دیے گا، اللہ جل وعلا تمہیں اولاد عطا کرے گا۔ کیا بات ہے، تمہارے دلوں میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی عظمت و توقیر نہیں ہے؟ تم اللہ جل وعلا کے مقام کو، اس کی شان کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اسی طرح دوستو یہاں میں آپ لوگوں کی ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ جل وعلا کا ارشاد وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے۔ یاد رکھیں یہاں مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں جو لوگ اللہ جل وعلا اور نبی علیہ السلام کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے، کیونکہ یہاں اصل مراد منافقین ہیں۔ اگر آپ پچھلی آیات پڑھیں توجہ کے ساتھ تو آپ کو سیاق سے پتہ چلے گا کہ یہاں مراد منافقین ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ہمارے پیغمبر کے پاس آتے اور اللہ سے یہ استغفار کرتے اور نبی علیہ السلام بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یہ پاتے رب ذوالجلال کو درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ لیکن ان منافقوں نے تکبر سے کام لیا، جیسا کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے سورۃ المنافقون میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ استغفار کرو تو یہ تکبر کرتے ہیں اور اپنے سروں کو پھیر لیتے ہیں۔ اللہ المستعان۔ اسی طرح یہ بات بھی اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد دنیاوی معاملات سے واقف نہیں ہیں۔ اگر اس بات کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اس چیز سے نبی علیہ السلام کے جو فرموزات احادیث میں موجود ہیں ان کی معادلت تکذیب ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں محشر میں حوض کوثر پر ہوں گا، میری امت کے لوگ آئیں گے، کوثر کا پانی پئیں گے، اچانک ایک بہت بڑی جماعت نمودار ہوگی، ان کے وضو کے نشانات چمک رہے ہوں گے، میں انہیں پہچانوں گا، وہ مجھے پہچان لیں گے۔ جب وہ میرے قریب آئیں گے تو انہیں روک دیا جائے گا اور مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے
کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کر ڈالی۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام وفات کے بعد امت کے احوال سے آگاہ نہیں ہیں۔ جو امتی نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے وہ درود نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ جل وعلا نبی علیہ السلام کی روح لوٹاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور یہ چیز خاص ہے درود کے ساتھ، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خبر دی ہے۔ بقیہ جو دیگر امور ہیں ان کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام خود اس بات کی نفی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کی وفات کے بعد کیا کیا نئی نئی ایجادات کر ڈالی دین میں۔ اللہ المستعان۔ اور جو ایک قصہ جیسا کہ ہم نے پیچھے بتلایا ہے، کوئی من گھڑت بیان کیا جاتا ہے اس تعلق سے کہ ایک شخص آیا، وہ قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر رونا شروع ہو گیا۔ اچانک اسے نیند آئی اور اسے مغفرت کی بشارت مل گئی۔ اللہ المستعان۔ یہ قصہ من گھڑت ہے، جھوٹا ہے، جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور یہاں میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، اگر یہ قصہ سندن صحیح بھی ثابت ہو جائے تو دین وہ ہے، شریعت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، زندگی میں مکمل ہو چکی ہے۔ باقی بعد میں آنے والے لوگوں کے قصے کہانیوں سے دین نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح 5ویں آیت کریمہ جس کے متعلق جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اظہار خوشی فرمایا، وہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا ارشاد ہے، وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو گناہ کا ارتکاب کرے اور یا اپنے نفس پر ظلم کر لے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، تو وہ پائے گا اللہ جل وعلا کو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اللہ تقدس و تعالی صفت رحمت، صفت غفران سے متصف ہے۔ اس کا یہ ارشاد ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ جل وعلا معاف فرمانے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے تقدس و تعالی۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ارشاد فرمایا، پیارے پیغمبر اعلان فرما دیجئے، اے اللہ کے بندو، اگر تم اپنے نفسوں پر ظلم کر لیتے ہو، گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہو، تو اللہ جل وعلا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ جل وعلا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ دراصل نازل ہوئی تھی ان لوگوں کے متعلق جو نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم اسلام لاتے ہیں، مگر آپ ہمیں ایک بات بتلائیں، ہم سے جو ماضی میں گناہ ہو چکے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ہم نے تو اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا ہے، زمین میں دفنایا ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ ہم نے کیے، زنا، شراب نوشی، جوا، سود خوری، ہر گناہ کا ہم نے ارتکاب کیا، ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ جل وعلا نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اسی طرح رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. مگر جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے، اللہ کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیے گا جل وعلا. میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی طرف سے لطف و کرم ہے کہ وہ جل وعلا یہ اعلان فرماتا ہے جو بندہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، وہ فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، گناہ کو ترک کر دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، گناہ پر آنسو بہائے، اللہ سے معافی مانگے، کثرت سے استغفار کرے، اللہ تعالی گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو یہ 5 آیات ہیں سورۃ النساء کی، جن کے متعلق جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اظہار خوشی فرمایا. رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ الہ العالمین جو بات حق کہی سنی اس پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرما، اور جس چیز میں ہم سے کوئی لرزش ہو گئی ہو الہ العالمین ہمیں معاف کر دے، ہماری اصلاح فرما. وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.